بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض بني أسد يديت على ابن حسحاس بن وحب بأسفل ذي الجزات يد الكريم قصرت له من الحماء لما شهدت وغاب عن دار الحميم ونبئه بأن الجرح يشوي وأنك فوق إجلزة جموم ولو أني أشاء لكنت منه مكان الفرقدين من النجوم ذكرت تعلة الفتيان يوما وإلحاق الملامة بالمليم. بعض بنی اسد، بنو اسد کے ایک شاعر نے کہا، بنو اسد کے ایک شاعر نے کہا، اس کا نام دیا ہے ہوا معقل ابن عامر الاسدی، معقل بن عامر معقل ابن عامر الاسدی، شاعر ہے، جزن رجزیہ اشعار کہنے والا ہے، شاعر ہے اور رجزیہ اشعار کہنے والا ہے۔ راجزن، رجزیہ اشعار شاعری کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں سے چھوٹی بحر میں جو اشعار ہوتے ہیں وہ رجز کہلاتے ہیں۔ چھوٹی بحر میں جو اشعار ہوتے ہیں، چھوٹے وزن میں جو اشعار ہوتے ہیں وہ رجز کہلاتے ہیں، تو اسی تناظر میں اس کو راجزن کہا ہے، اور اردو میں بھی کہتے ہیں رجزیہ اشعار، چھوٹی بحر والے اشعار۔ شاعر راجزن، چھوٹی بحر والے اشعار کہنے والا ہے۔ فارسن، یہ شہ سوار ہے۔ جاہلی، یہ زمانے جاہلیت کا ہے، جاہلی زمانے جاہلیت کا ہے۔ کان مع لقیط ابن زرارہ، یہ تھا لقیط ابن زرارہ کے ساتھ، حاشیہ میں پڑھ رہا ہوں، کان مع لقیط ابن زرارہ، یہ لقیط ابن زرارہ کے ساتھ تھا، فی یوم شعب جبلہ، شعب جبلہ کی جنگ میں، شعب جبلہ کی جنگ میں۔ یوم کا ترجمہ میں جنگ سے کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ زمانے جاہلیت میں یوم کا لفظ استعمال ہوتا تھا اگر، تو اس کو جنگ ہی کے معنی میں لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ ایک کتاب مرتب کی ہے لوگوں نے ایام العرب کے نام سے، ایام العرب یعنی عربوں کی جنگیں، عربوں کے دن نہیں ہیں بلکہ عربوں کی جنگیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کو یوم کیوں کہا، کیا ضرورت تھی یوم کہنے کی، لیل کیوں نہیں کہا، لیالی کہنا چاہتا، لیالی العرب ایام العرب کے بجائے۔ تو اس کی وجہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ یوم کو جنگ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عربوں کی جو جنگیں ہوتی تھیں میدانی ہوتی تھیں، یعنی آمنے سامنے دونوں فوجیں ہوتی تھیں اور وہ جنگ لڑتے تھے، اور جنگ بزدلانہ نہیں ہوتی تھی بلکہ شجاعت اور بہادری والی ہوتی تھی، اور دن کے اجالے میں ہوتی تھی، رات کے اندھیرے میں بھی نہیں ہوتی تھی، دن کے اجالے میں ہوتی تھی، رات کے اندھیرے میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو دن کے اجالے سے اس جنگ کا تعلق ہے، اسی وجہ سے جز کی وجہ سے اس کا نام ایام العرب رکھ دیا گیا، یوم العرب رکھ دیا گیا، چونکہ ایسا عمل ہے جو دن کے اجالے میں کیا گیا ہے، تو اس کو ایام العرب یا یوم العرب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عربوں کی جنگوں کی یہ صورتحال ہے کہ اس کو ایام العرب کہا جاتا ہے۔ آج کل کی جنگوں کی صورتحال بالکل الگ ہے، وہ تو دھوکے سے مارنے والی جنگیں ہوتی ہیں، اور جو مجرم ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں اور جو بے گناہ ہے وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں بم پھینکا جائے تو پھر اس بم کے ذریعے سے تمام بوڑھے جوان، عورتیں، بچے، کھیت کھلیان سب چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ قدیم زمانے میں یہ نظام نہیں تھا، بلکہ جو مجرم ہو انہیں کو سزا دی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ نے تاریخ میں بلکہ سیرت میں پڑھا ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع پر 3 آدمی ادھر سے آئے اور 3 آدمی ادھر سے آئے، اور پھر اس کے بعد جنگ ہوئی، آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی۔ خیر ایک جزوی بات ہو گئی۔ کان مع لقیط ابن زرارہ، یہ لقیط ابن زرارہ کے ساتھ تھا، فی یوم شعب جبلہ، شعب جبلہ کی جنگ میں، یہ ہے تعارف اس کا دیا ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ پس منظر اس کا اصل کتاب جو حماسہ کی ہے اس میں اس کا مختصر پس منظر بھی ذکر کیا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ معقل یعنی جو شاعر ہے،
شاعر گزرا ایک مرتبہ ابن حسحاس کے پاس سے، ابن حسحاس کے پاس سے ایک مرتبہ گزرا، اور ابن حسحاس ایک دور دراز علاقے میں زخمی پڑا ہوا تھا، دور دراز علاقے میں زخمی پڑا ہوا تھا۔ شاعر جو معقل ابن عامر اسدی ہے، یہ ابن حسحاس کے پاس سے گزرا، اور ابن حسحاس یہ اپنے گھر سے بہت دور زخمی پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ ارے ابن حسحاس زخمی پڑا ہے، تو اس کو اٹھایا اور اس کو اپنی سواری پر سوار کیا، پھر اس کو اپنے گھر لایا اور اس کا علاج و معالجہ کیا، اس کو اپنے گھر لایا اور اس نے علاج کیا، یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو گیا، پھر اس کو اچھے جوڑے دیے، اپنے پاس سے اچھے جوڑے دیے، اور پھر بسلامتی اس کو اس کے گھر پہنچایا، پھر عافیت کے ساتھ اس کو اس کے گھر پہنچانے کے بعد اس نے ان احوال کا یا ان حالات کا تذکرہ ان اشعار میں کیا ہے کہ جو میں نے ابن حسحاس کے ساتھ کیا ہے اس کا تذکرہ اس میں ہے کہ کس طرح سے میں نے اس کو پایا، کیسا زخمی تھا، کیسا پریشان تھا، کس قدر مفلوق الحال تھا، لیکن میں نے اس کو اپنی سواری پر سوار کیا، پھر اپنے گھر لایا، علاج کیا، پھر جب شفایاب ہو گیا تو اس کو اچھے جوڑے دے کر اس کو اس کے گھر پہنچایا۔ یہ میں نے کام جو کیا ہے اسی تناظر میں یہ اشعار ہیں۔ وقال بعض بنی اسد، اور بعض بنی اسد نے کہا، بعض بنی اسد یعنی بنو اسد کے ایک شاعر نے کہا۔ معجم البلدان لکھا ہے، معجم البلدان ایک کتاب ہے جس میں شہروں کی وضاحت کی گئی ہے، علاقوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم کرنا ہو کہ بغداد کہاں ہے، اس کو کس کس نام سے جانا جاتا ہے، یا آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ کوفہ اور بصرہ کہاں ہے، اس کو کس کس نام سے جانا جاتا ہے، تو اس کتاب میں انسان دیکھ لے گا کہ یہ تفصیلات موجود ہیں۔ معجم البلدان، معجم معنی ہوتے ہیں لغت کے، اور بلدان کے معنی ہوتے ہیں ملک اور ممالک کے۔ بلاد کی جمع بلدان ہے تو ملک اور ممالک کے ہیں۔ الجدات، جدات وہاں لکھا ہے، جدات یہ جگہ کا نام ہے، آگے آئے گا اسی میں جدات، تو اس تناظر میں جدات کا یہاں لفظ لے آئے ہیں کہ معجم البلدان میں یہ لفظ موجود ہے۔ الحمدللہ۔ الجدات، الوافر، اس کے بعد الوافر لکھا ہے، وافر وہی بحر اور وزن کا نام ہے، بحر اور وزن کا نام ہے الوافر۔ سنیے شعر نمبر 1۔ یدیت علی ابن حسحاس ابن وہب باسفل ذی الجدات ید الکریم۔ یدا اور یدین، یدا یدی یدین کے معنی ہوتے ہیں احسان کرنا، یدا یدی یدین کے معنی ہوتے ہیں احسان کرنا، احسان کرنا، انعام کرنا، کرم کرنا، کرم کی بارش کرنا، احسان کرنا، انعام کرنا، کرم کی بارش کرنا۔ یدیت علی ابن حسحاس ابن وہب، ید، ید معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، لیکن یدن کو بھی احسان کہا جاتا ہے۔ لولا یدن علیہ، اگر ان کا میرے اوپر احسان نہ ہوتا، اگر ان کا اوپر میرا احسان نہ ہوتا، تو اس میں بھی بات یہی ہے کہ احسان کس سے کرتا ہے انسان؟ ہاتھ ہی سے کرتا ہے، اسی وجہ سے جزوی تعلق ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے احسان ہوتا ہے، لہذا ید کو بھی احسان کہہ دیا گیا، ید کو بھی احسان کہہ دیا گیا۔ اس سے جزوی تعلق ہوتا ہے تو اس کو نام دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر عین ہے، عین کے معنی آنکھ کے ہوتے ہیں، عین کے معنی آنکھ کے ہوتے ہیں، لیکن عین کے معنی جاسوس کے بھی ہوتے ہیں، عین کے معنی جاسوس کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جاسوس جو جاسوسی کرتا ہے وہ آنکھ ہی سے کرتا ہے، تو اس تناظر میں اس کو جاسوس کہہ دیا گیا۔ تو جزوی تعلق ہوتا ہے تو اس تناظر میں اسے نام دے دیا جاتا ہے۔ عربی میں یہ ضابطہ ہے۔ یدیت علی ابن حسحاس ابن وہب، ید کے معنی احسان کی ہوئے، لیکن ید کا صیغہ اور ید کا یہ اسم استعمال ہوتا ہے
مہارت کے معنی میں کہا جائے کہ ان کو بڑی مہارت ہے عربی زبان میں، ان کو عربی زبان میں بڑی مہارت ہے، تو کہا جائے گا لہو یدن طولا، یدن طولا فی العربیتی، لہو یدن طولا فی العربیتی، عربی زبان میں ان کو بڑی مہارت ہے، تو یدن طولا کہہ دیا جائے گا، یدن طولا کہہ دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یدن طولا مہارت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لمبا ہاتھ ہے یعنی بڑی مہارت ہے ان کو عربی زبان میں۔ تو ید کا لفظ ہاتھ کے معنی میں، ید کا لفظ احسان کے معنی میں، ید کا لفظ مہارت کے معنی میں، 3 معنی ہو گئے۔ اب تینوں الگ جگہ استعمال ہوگا تو آپ غلطہ و پیشہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ لغوی معنی تو ہاتھی کے ہیں، لیکن چونکہ ہاتھی کے ذریعے سے احسان ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ ید کہہ دیا گیا، ہاتھی کے ذریعے سے مہارت کا اظہار ہوتا ہے، مثلا مہارت ہے تو ہاتھی کے ذریعے سے انسان لکھے گا، مضامین لکھے گا، کتابیں لکھے گا، آرٹیکل لکھے گا، اور بھی چیزیں لوگوں کے سامنے لائے گا، تو ہاتھی کا اس میں کرشمہ سامنے آئے گا، جس کو بھی ید کہہ دیا گیا ہے۔ تو اس تناظر میں ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے بلاغت میں ایک شعر پڑھا ہوگا، لہو ایاد علی سابغۃ، لہو ایاد علی سابغۃ اعد منها ولا اعددها، اعد منها ولا اعددها، لہو ایاد علی سابغۃ اعد منها ولا اعددها۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو اور ان کا احسان آپ کے اوپر بہت زیادہ ہو، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ان کا احسان ہو، تو یہ شعر پڑھ سکتے ہیں، لہو ایادن، لہو ایادن، ان کے احسانات ہیں، ایادن ید ایدی ایادن، لہو ایادن علی سابغۃ، ان کے احسانات ہیں میرے اوپر بھرپور، میرے اوپر بھرپور احسانات ہیں ان کے احسانات میرے اوپر بھرپور احسانات ہیں۔ اب کتنے احسانات کو گنائے، یعنی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ احسانات ہی احسانات ہیں، تو اس نے خلاصہ بیان کر دیا کہ میرا پورا وجود ہی ان کا احسان کا نتیجہ ہے۔ اعد منہا، میں اسی احسان ہی میں سے ہوں، ولا اعددھا، میں گن نہیں سکتا، اعد منہا ولا اعددھا، اعد منہا، میں اسی احسان میں سے گنا جا رہا ہوں، ولا اعددھا، میں اس کو گن نہیں سکتا، میں اس کو شمار نہیں کر سکتا، میں اس کو گن نہیں سکتا، میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ید کا لفظ یہ استعمال ہوا ہے یہاں۔ یہ شعر پڑھا جا سکتا ہے کسی کے شکریہ اور احسان کے لیے، جن کے بہت زیادہ آپ کے اوپر احسانات ہوں تو ان کے لیے، لہو ایاد علی سابغۃ اعد منہا ولا اعددھا۔ یدیت علی ابن حصحاص ابن وہب، یدن کے معنی ہوتے ہیں احسان کرنا، علی ابن حصحاص ابن وہب، ابن حصحاص ابن وہب پر، یہی ابن حصحاص ابن وہب ہے جو پڑا ہوا تھا زخمی، کہیں شاعر گزرا وہاں سے تو دیکھا رہی یہ تو زخمی پڑا ہے، پھر اٹھایا، اس کو بیٹھایا، پھر اپنے گھر لایا، علاج و معالجہ کیا، اور پھر اس کو کپڑے پہنائے اور پھر گھر واپس کیا۔ بے اسفل، اسفل کے معنی ہوتے ہیں نچلا حصہ، اسفل کے معنی ہوتے ہیں نچلا حصہ، اسفلی، اسفل، اسی کو دامن کہتے ہیں، دامن، بے اسفل، دامن، بے اسفلی ذل جزاتی، ذل جداتی، نام ہو گیا ذل جدات، ذل جدات کے دامن میں، ذل جدات کے دامن میں، بتا دیا کہ غطفان کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کو ذل جدات کہتے ہیں، غطفان کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کو ذل جدات کہتے ہیں۔ بے اسفلی ذل جداتی ید الکریمی، ید الکریمی، یدیل کریمی، یدیل کریمی، اصل میں تھا یدیل کریمی، یعنی شریف انسان کے احسان کرنے کی طرح، کریم شریف انسان کے احسان کرنے کی طرح، شریف انسان کے احسان کرنے کی طرح، شریف انسان کے احسان کرنے کی طرح۔ سنیے ترجمہ، میں نے احسان کیا، میں نے احسان کیا ابن حصحاص ابن وہب پر، میں نے احسان کیا ابن حصحاص ابن وہب پر، میں نے احسان کیا ابن حصحاص ابن وہب پر، میں نے احسان کیا ابن حصحاص ابن وہب پر، بے اسفل ذل جداتی ید الکریمی، ذل جدات کے دامن میں، ذل جدات کے دامن میں، ابن حصحاص ابن وہب پر میں نے احسان کیا ذل جدات کے دامن میں،
ید الکریمی، ید الکریمی شریف انسان کے احسان کی مانند، شریف انسان کے احسان کے مانند، شریف انسان کے احسان کے مانند، شریف انسان کے احسان کے مانند۔ یدیت علی ابن حسحاس، میں نے ابن حسحاس پر احسان کیا، ذی الجداد کے دامن میں، شریف انسان کے احسان کی مانند، شریف انسان کے احسان کی مانند۔ قصرت له من الحماء لما شہدت وغاب عن دار الحمیم، شہدت وغاب عن دار الحمیم۔ قصر یقصر قصرا کے معنی ہوتے ہیں کم کرنا، قصر کرنا، کم کرنا۔ قصر یقصر قصرا کم کرنا، یہاں روکنے کے معنی میں ہے۔ قصرت لہو میں نے اس کے لیے روکا، قصرت لہو میں نے اس کے لیے روکا۔ من الحماء من زائدہ ہے، من الحماء، قصرت لہو الحماء اصل ہے، قصرت لہو الحماء، قصرت لہو الحماء میں نے اس کے لیے روکا، حما کو، حما کو میں نے اس کے لیے روکا، حما کو۔ حما کیا ہے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اسم فرس ہی، اس کے گھوڑے کا نام ہے، اس کے گھوڑے کا نام ہے، اس کے گھوڑے کا نام۔ میں نے اس کے لیے روکا حما کو۔ لیکن حما کی لغوی تشریح یہ ہوگی، یہ اہم، اہم کی مؤنث ہے حما، اہم، اہم حماء حم، اہم حماء حم جس کے معنی ہوتے ہیں کالا ہونا، جس کے معنی ہوتے ہیں کالا ہونا۔ تو الفرس الحما، فرس مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں سے فرس الحما۔ قصرت له من الحماء میں نے اس کے لیے روکا اپنے کالے گھوڑے کو۔ تو ہما یہ کالا کے معنی، کالے کے معنی ہو گیا، ہما یہ کالے کے معنی ہو گیا یہاں۔ احم یہ مذکر ہے اور حماء یہ مؤنث ہے، اور حمن یہ جمع ہے، جیسے احمر و حمراء و حمر، اسود و سوداء و سود، ازرق و زرقاء و زرق، اسی طرح سے احم و حماء و حمن اس معنی بہت کالے کے ہیں۔ الفاس الحما کالا گھوڑا۔ یہ حما اور حامیم کا جو مادہ ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی صرف نہیں ہے، یہاں تو کالے کے معنی میں ہے، لیکن اسی میں دوسرا ایک لفظ آ رہا ہے حمیم، آگے ہے لما شہدت وغاب عن دار الحمیم، وہاں دوست کے معنی میں ہے، دوست کے معنی میں ہے حمیم، حمیم کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ تو جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ حامیم کا مادہ جو ہے یہ کئی معنوں میں آتا ہے، ایک کالے کے معنی میں بھی آتا ہے، ایک قریب ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، قریب ہونا، قریب ہونا اس معنی میں بھی آتا ہے، قریب ہونا۔ اب جو قریب ہونے کے معنی کریں گے تو حمیم کے معنی میں نکل آئیں گے، یعنی قریبی دوست، قریبی دوست کے معنی میں ہے، تو حمیم کے معنی دوست کے۔ حمیم جگری دوست کو دوست کہتے ہیں، یہ حبیب بہت ہی قریب، جیسے صدیق بھی ہے، خلیل بھی ہے، لیکن حمیم بہت جگری دوست، آخری حد بہت قریب، بہت قریب ہے۔ تو حمیم بہت جگری دوست کے لیے آتا ہے۔ تو حما کے ایک معنی ہوئے کا ہونا، اور حما کے ایک معنی قریب ہونا، جس کا مشتق یہاں موجود ہے حمیم کے معنی ہوتے ہیں جگری دوست کے، بہت ہی قریبی شخص کے۔ ایک حمیم اور ہے جو بہت گرم کے معنی میں ہے، گرم، حمیم، ماء حمیم، نار حمیم، بہت گرم کے معنی میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حامیم میم کا مادہ یہ گرم کے معنی میں بھی آتا ہے، حامیم میم کا مادہ یہ گرم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اس طرح سے تین معنی ہو گئے، اور تینوں معنی یہ الگ الگ یہاں استعمال ہوئے، لفظ کے الگ الگ ہیں۔ یہاں قرآن میں حمیم کا لفظ آیا ہے، ماء حمیم، نار حمیم، گرم کے معنی میں۔ تو ایک کالے کے معنی میں ہوا، ایک قریب ہونے کے معنی میں ہوا، اور ایک گرم ہونے کے معنی میں ہوا۔ قصرت له من الحماء لما، قصرت له میں نے اس کے لیے روکا، میں نے اس کے لیے روکا اپنے سیاہ اور کالے گھوڑے کو، اپنے سیاہ اور کالے گھوڑے کو، میں نے اس کے لیے روکا اپنے سیاہ اور کالے گھوڑے کو۔ لما شہید تو جب میں حاضر ہوا، جب میں حاضر ہوا، جب میں حاضر ہوا، میں نے اس کے لیے روکا اپنے سیاہ اور کالے گھوڑے کو
جب میں حاضر ہوا، شہید یشہد شہادتن، حاضر ہونا گواہی دینا، شہید یشہد مشہد، مشہد کی جمع مشاہد مانے ہوتے ہیں منظر کے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اسی سے اشہد یہ شہیدہ ہے باب سمیع سے آتا ہے۔ لما شہید تو جب میں حاضر ہوا، میں نے اس کے لیے اپنے کالے گھوڑے کو روکا جب میں حاضر ہوا، وغاب عن دار الحمیمی، اور وہ اپنے دوست کے گھر سے بہت دور تھا، وغاب عن دار الحمیمی، اپنے دوست کے گھر سے بہت دور تھا، جگری دوست کے گھر سے، مخلص دوست کے گھر سے بہت دور تھا، وہ قریب نہیں تھا۔ میں نے اپنے کالے گھوڑے کو اس کے لیے روکا جب میں حاضر ہوا اور وہ اپنے جگری دوست کے گھر سے بہت دور تھا، وغاب عن دار الحمیمی، جگری دوست کے گھر سے بہت دور تھا۔ میں نے اس کے لیے اپنے کالے گھوڑے کو روکا لما جب میں حاضر ہوا، وغاب عن دار الحمیمی، غاب یغیب غیباً و غیبوبتاً مانے ہوتے ہیں غائب ہونا، دور رہنا، اور اپنے دوست کے جگری دوست کے گھر سے بہت دور تھا۔ اس کے بعد ہے اخبرہ، اور دوسری کتاب میں ہے انبئہ، انبئہ یا اخبرہ یا اخبرہ کہہ سکتے ہیں، اخبرہ بان الجرح یشوی وانک فوق اجلزۃ جموم، انبئہ یا اخبرہ بان الجرح یشوی وانک فوق اجلزۃ جموم۔ خبر یخبر تخبیر کے معنی ہوتے ہیں بتانا، اخبرہ میں اس کو بتا رہا تھا جب میں پہنچا اس کے پاس، اور میرا دوست جو ابن حسحاس ابن وہب تھا وہ زخمی پڑا تھا، تو میں اس کو بتا رہا تھا، اخبرہ انبئہ میں اس کو بتا رہا تھا، میں اس کو آگاہ کر رہا تھا، میں اس کو بتا رہا تھا، بأن الجرح، جرح کی جمع جروح جس معنی زخم کے ہوتے ہیں، جرح کی جمع جروح معنی ہوتے ہیں زخم کے، اور زخم کے لیے قرح کی جمع قروح اس کے معنی بھی زخم کے ہوتے ہیں، جو جرح کی جمع جروح زخم کے، اور قرح کی جمع قروح یہ بھی زخم کے۔ انبئہ اخبرہ بأن الجرح یشوی، اشوا یشوی اشوان کے معنی ہوتے ہیں، اشوا یشوی اشوان کے معنی ہوتے ہیں زخم کا جان لیوا نہ ہونا، زخم کا جان لیوا نہ ہونا، جان کا زخم کا جان لیوا نہ ہونا، جان لیوا کہتے ہیں جو جان لینے والا ہو۔ میں اسے بتا رہا تھا کہ یہ زخم جان لیوا نہیں ہے، یہ زخم جان لیوا نہیں ہے۔ اخبرہ میں اس کو بتا رہا تھا، بأن الجرح یہ زخم، یشوی یہ جان لیوا نہیں ہے، جان لیوا نے مہلک نہیں ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں مہلک نہیں ہے، یہ ختم کرنے والا نہیں ہے، یہ زخم ختم کرنے والا اور پریشان کرنے والا نہیں ہے۔ بأن الجرح یشوی جان لیوا نہیں ہے، ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اب لغوی تشریح پہ آئیے۔ لغوی تشریح یہ ہے کہ شوا یشوی شیئن کے معنی ہوتے ہیں بھننا، شوا یشوی شیئن کے معنی ہوتے ہیں بھننا، شوا یشوی شیئن اس کے معنی ہوتے ہیں بھننا، اور اسی سے کہا جاتا ہے اللحم المشوی، ایسا گوشت جو بھنا ہوا، ایسا گوشت جو بھنا ہوا، اللحم المشوی بھنا ہوا گوشت، بھنا ہوا گوشت، اللحم المشوی، اللحم المشوی بھنا ہوا گوشت ہے۔ اور اسی کے بالمقابل جو تلا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اللحم المقلی، اللحم المقلی، قلا یقلی قلین، قلا یقلی قلین معنی ہوتے ہیں تلنا، قلا یقلی قلین تلنا۔ ایک اور بات بتا دوں اسی میں، قلا یقلی قلن اگر آ جائے تو ناراض ہونا ہوتا ہے، قلا یقلی قلن کے معنی ہوتے ہیں ناراض ہونا، قلن جب مصدر بدل جائے گا تو اس کے معنی ناراض ہونے کے ہو جاتے ہیں، قلا یقلی قلن ناراض ہونا۔ اور قلا یقلی قرآن میں ناراض ہونے کے لیے ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو رخصت کیا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے، نہ آپ کے رب نے آپ کو رخصت کیا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، قلا یقلی قلن ہوا۔ تو یہاں شوا یشوی شیئن کے معنی ہوتے ہیں بھننا۔ ایک خصوصیت یہ جو ابواب کی خصوصیت ہوتی ہے، باب افعال کی کیا خصوصیت ہے، باب تفعیل کی کیا خصوصیت ہے، باب مفاعلہ کی، باب تفاعل کی، باب تفاعل کی، باب افتعال کی،
کیا خصوصیات ہیں؟ ان سے بڑے معنی حل ہوتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کبھی کبھی مجرد میں مثبت معنی پائے جاتے ہیں تو مزید میں جا کے منفی معنی پائے جاتے ہیں. مجرد میں مثبت معنی پائے جاتے ہیں تو مزید میں جا کے منفی معنی پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر فلس یفلس فلوسن کے معنی ہوتے ہیں پیسے والا ہونا. فلس یفلس فلوسن پیسے والا ہونا. فلس یفلس فلوسن پیسے والا ہونا. فلس یفلس فلوسن پیسے والا ہونا. اور افلس یفلس افلاس معنی ہوتا ہے مفلس ہونا، بے پیسے کا ہونا. افلس یفلس افلاس بے پیسے کا ہونا. تو مجرد میں اس کے معنی مثبت تھے، یعنی گویا کہ پیسے والے تھے. اور جب یہ مزید میں گیا، باب افعال میں گیا، تو اس میں ایک ہوتا ہے سلب ماخذ. اس کی ایک صفت ہوتی ہے، علم التصریف یا شدلات میں پڑھی ہوگی آپ نے، سلب ماخذ، یعنی اس کے جو اصل معنی ہے اسی کو سلب کر لیتا ہے. تو اس کے معنی ہو جائیں گے مفلس ہونا، افلس یفلس افلاس. اسی طرح قرآن میں آیا ہے، ایک اور مثال دے دیں آپ کو. قرآن میں آیا ہے قاسطون اور مقسطون. قاسطون اور مقسطون. قسط یقسط کے معنی ہوتے ہیں ظالم ہونا. قسط یقسط کے معنی ظالم ہونا. اور اقسط یقسط اقساط کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنا. اقسط یقسط اقساط کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنا. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو یہاں ظالم کے معنی میں ہے، قسط یقسط کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا. لیکن اقسط یقسط اقساط، ان المقسطین علی منابر من نور، حدیث شریف میں آیا ہے ان المقسطین علی منابر من نور، کہ جو منصف ہیں، انصاف پرور ہیں، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. تو اس طرح سے ایک معنی مثبت تھے، ایک معنی منفی تھے. تو یہاں مجرد میں قسط یقسط معنی ظلم کرنا اور اسی کے معنی انصاف کرنا ہو گئے دوسرے مزید میں. تو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، بہت ضروری ہے. ادب پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، صرف یہاں ترجمہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کے جو نکات ہیں اور اس کے جو باریکیاں ہیں بھی بتائی جا رہی ہیں. ہماسا کا یہ درجہ صرف ترجمے کے لیے نہیں ہے اور بھی دیگر چیزوں کے لیے ہے. الفاظ پر جب یہ نظر ہوگی تو انسان صحیح طور پر ان الفاظ کو صحیح موقع پر استعمال کرے گا، ورنہ ایک لفظ کو دوسرے کی جگہ پر، دوسرے لفظ کو تیسری جگہ پر استعمال کرے گا، پھر اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو یہاں بھی اسی طرح ہے. شوایشوی شیئن کے معنی ہوتے ہیں بھننا، شوایشوی شیئن بھننا. لیکن یہی اشوایشوی اشوان کے معنی ہوتے ہیں نہ بھننا. نہ بھننا گویا کہ اس کے معنی بدل گئے، نہ بھننا. تو اس کی میں نے کہا کہ یہ زخم جو ہے نہ بھننے والا ہے، یعنی جان لیوا نہیں ہے، جان لیوا نہیں ہے، مہلک نہیں ہے، قاتل نہیں ہے، ہلاک کرنے والا نہیں ہے. میں اسے بتا رہا تھا کہ یہ زخم جان لیوا نہیں ہے، نہ بھننے والا ہے. بھننے والا نہیں ہے یعنی جان لیوا نہیں ہے. میں اسے بتا رہا تھا کہ یہ زخم مہلک نہیں ہے، جان لیوا نہیں ہے. وَأَنَّكَ فَوْقَ إِجْلِزَةٍ جَمُومِ. میں اسے بتا رہا تھا کہ یہ زخم جان لیوا نہیں ہے، مہلک نہیں ہے. وَأَنَّكَ اور یقیناً تم فوق اجلزہ. اجلزہ معنی ہوتے ہیں تیز رفتار کے، تیز رفتار. اجلزہ جلزہ ہے اس کا مادہ. بعض لوگوں نے کہا کہ جامد ہے، لیکن بعض لوگوں کا نہیں یہ مشتق ہے، اس میں جلزہ میں دیکھا جائے گا تو مل جائے گا جلزہ. خیر، لیکن یہ تیز رفتار کے معنی میں ہے، بہت تیز دوڑنے والا، تیز رفتار، بہت تیز، تیز رفتار، تیز رفتار، تیز دوڑنے والا. اور جموم کے معنی ہوتے ہیں مسلسل چلنے والا، مسلسل دوڑنے والا، مسلسل دوڑنے والا، مسلسل دوڑنے والا. تیز رفتار اور مسلسل دوڑنے والا یہ گھوڑے کی صفت ہے. تیز رفتار اور مسلسل دوڑنے والا، تیز رفتار اور مسلسل دوڑنے والا. اخبرہ بان الجرح یشفی. میں اسے بتا رہا تھا کہ یہ زخم جان لیوا نہیں ہے، زخم مہلک نہیں ہے. وانک اور یقیناً تم فوق اجلزۃ ایسے گھوڑے کے اوپر سوار ہو، ایسے اور یقیناً تم ایسے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جو تیز رفتار ہے، جو تیز رفتار ہے اور مسلسل دوڑنے والا ہے، پے بپے چلنے والا ہے، مسلسل دوڑنے والا ہے، پے بپے چلنے والا ہے. میں اسے بتا رہا تھا کہ زخم جان لیوا نہیں ہے اور تم ایسے گھوڑے پر سوار ہو جو تیز رفتار ہے اور مسلسل چلنے والا ہے، مسلسل چلنے والا ہے.
नंबर 4 वलौ अन्नी अशाउ लकुन्तु मिन्हु मकान अलफरक़दैन मिन अन्नुजूमी। अब ये कहना चाहता शायर इसमें कि मैंने अपने एक शख्स को जिसका नाम इब्न हसहास है मैंने जख्मी देखा, तो जख्मी देखने के बाद मुझे फिक्र हुई कि मैं उसको उठाऊं, अपनी सवारी पर सवार करूं और उसकी खातिरदारी करूं, तीमारदारी करूं। अगर मैं चाहता तो मैं उसको छोड़कर गुजर जाता, उसकी तरफ देखता ही नहीं। अगर मैं चाहता तो मैं उसको छोड़कर गुजर जाता, उसकी तरफ देखता नहीं। लेकिन हमारी इंसानियत ने इसको गवारा नहीं किया, हमारे ज़मीर ने इसको बर्दाश्त नहीं किया कि आइंदा लोग कहेंगे कि वाह कैसा इंसान था बेगैरत कि उसने एक ज़ख्मी को तड़पते हुए देखा और उसकी ज़रा भी मदद नहीं की। तो इसी बात को इसने दोनों अशार में बयान किया है। सुनिए, वलौ अन्नी अशाउ, वलौ अन्नी अशाउ, शा यशाउ चाहना, लकुन्तु मिन्हु मकान अलफरक़दैनी। फरक़द सितारे हैं, एक फरक़द दो फरक़द, फरक़दैन दो फरक़द, दो सितारे हैं, दो फरक़द। फरक़दैन बोलते हैं उर्दू में भी कि फरक़दैन दो सितारे। मकान अलफरक़दैन मिनन नुजूमी, सितारे जमीन से कितनी दूर हैं उसी मसाफत को यहाँ बयान करना है। मकान अलफरक़दैन मिनन नुजूम, मिन बयानिया है, सितारों में से फरक़दैन की जगह पर होता, सितारों में से फरक़दैन की जगह पर होता। तर्जुमा सुनिए फिर, वलौ अन्नी अशाउ, और अगर मैं चाहता, और अगर मैं चाहता, अगर मैं पसंद करता, अगर मैं ख्वाहिश रखता, अगर मैं चाहता, लकुन्तु मिन्हु, तो उस जख्मी शख्स से, तो उस जख्मी शख्स से उससे कदर दूर होता, तो मैं उस जख्मी शख्स से उससे कदर दूर होता। अगर मैं चाहता तो मैं उस जख्मी शख्स से उस कदर दूर हो जाता जिस कदर फरक़दैन नामी सितारे, जिस कदर फरक़दैन नामी सितारे जमीन से दूर हैं, जिस कदर फरक़दैन नामी सितारे जमीन से दूर हैं, फरक़दैन नामी सितारे जमीन से दूर हैं, जिस कदर फरक़दैन नामी सितारे जमीन से दूर हैं। और अगर मैं चाहता तो मैं उनसे उसी कदर दूर होता जिस कदर फरक़दैन नामी सितारे ये ज़मीन से दूर हैं। अगर मैं चाहता तो मैं उनसे ऐसे ही दूर होता जिस कदर फरक़दैन नामी सितारे ज़मीन से दूर हैं। ज़करतु तइल्लतल फ़ित्यान यौमन व इल्हाक़ल मलामति बिल मुलीमी। ज़करतु तइल्लता, तइल्ला असल में है तालीला, तालीला, अल्लला है, अल्लला युअल्ललु तालीलतन, उसी से जब दो हर्फ थे तो ताइल्ला कर दिया है। बहलाना, तसल्ली देना, इस माने में। तालीला, तफ़ईला, तज़किरा, तबसिरा, ये उसी वज़न पे है। बाब तफ़ईल का सिगा उसका एक मसदर भी आता है, तफ़ईल भी आता है और तफ़ईला, तज़किरा, तबसिरा ये भी आता है। ये तालीला इस वज़न पे है। अल्लला युअल्लिलु, तालील और तालीला, इसका मतलब होता है तसल्ली देना, बहलाना, फुसलाना, बहलाना, फुसलाना, तसल्ली देना। ज़करतु तइल्लतल फ़ित्यान यौमन, बहलाना, फुसलाना, तसल्ली देना, तो यहाँ इस माने में है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना कि वो हंसी और तफरीह करेंगे, हंसी और तफरीह करेंगे। मैंने किसी दिन या एक दिन, मैंने एक दिन नौजवानों की हंसी और तफरीह को याद किया, मैंने एक दिन नौजवानों की हंसी और तफरीह को याद किया, उनके यानी बताना चाहता है कि अगर मैं उसकी मदद ना करता तो नौजवान मेरे सामने से गुजरते, कहते यही बुज़दिल है, यही कमज़ोर शख्स है जिसने फलां शख्स को ज़ख्मी देखा था लेकिन उसकी मदद नहीं की थी। तो मैंने याद किया एक दिन नौजवानों की हंसी और तफरीह करने को, हंसी और तफरीह करने को, उनके मजाक उड़ाने को। मैंने एक दिन नौजवानों के हंसी तफरीह करने, उनके मजाक उड़ाने, उनके इस्तेहज़ा करने को याद किया, उनके इस्तेहज़ा करने को याद किया। मैंने एक दिन नौजवानों के मजाक उड़ाने, उनकी हंसी तफरीह करने, उनके इस्तेहज़ा करने को याद किया, उनके इस्तेहज़ा करने को याद किया। मैंने एक दिन नौजवानों के मजाक उड़ाने, हंसी तफरीह करने, उनके इस्तेहज़ा करने को याद किया। व इल्हाक़ल मलामति बिल मुलीमी, इल्हाक़ माने होते हैं जोड़ना, अलहाक़ युल्हिक़ु इल्हाक़, मुल्हक़ा मदरसा, इसी से कहा जाता है मुल्हक़ा मदरसा, इसी निकला जोड़ना, जो जोड़ दिया गया है। तो अलहाक़ युल्हिक़ु इल्हाक़ माने जोड़ना।
وابستہ کرنا, منسوب کرنا, وابستہ کرنا, منسوب کرنا. الملامہ معنی ہوتے ہیں ملامت کے, ملامت کو اردو میں کہتے ہیں ملامت ہی کہتے ہیں, لیکن برائی کے کہتے ہیں, کے کہتے ہیں. وَإِلْحَاقَ الْمَلَامَةِ بِالْمُلِيمِ, ملیم علامہ یلیم علامتاً, علامہ یلیم علامتاً, ملامت کا مستحق ہونا. علامہ یلیم علامتاً اس کے معنی ہے ملامت کا مستحق ہونا, ملامت کا مستحق ہونا, ملامت کا مستحق ہونا. ترجمہ یہ ہوگا کہ وَإِلْحَاقَ الْمَلَامَةِ بِالْمُلِيمِ, ملامت کے مستحق شخص سے, ملامت کے مستحق شخص سے ملامت کو منسوب کرنے, ملامت کے مستحق شخص سے ملامت کو منسوب کرنے, ملامت کے مستحق شخص سے ملامت کو منسوب کرنے کو میں نے یاد کیا کہ ہم ملامت کے مستحق تھے, لہٰذا ہم لوگ ملامت کو مجھے منسوب کریں گے, یہ تکلیف کی بات ہو جائے گی. ملامت کے مستحق شخص سے ملامت کو منسوب کرنے کو میں نے یاد کیا. تو ایک دن نوجوانوں کی ہنسی تفریح کو میں نے یاد کیا, تو میں نے ایک دن نوجوانوں کی ہنسی تفریح کو بھی یاد کیا. الحاق الملامتی, اور ملامت کے مستحق شخص سے ملامت کو منسوب کرنے کو بھی یاد کیا, ملامت کے مستحق شخص سے ملامت کے منسوب کرنے کو بھی یاد کیا. پھر سن لیجیے ترجمہ. میں نے ابن حسحاس ابن وہب پر احسان کیا, میں نے ابن حسحاس ابن وہب پر احسان کیا, ذل جداد کے دامن میں, شریف کے احسان کے مانند, شریف شخص کے احسان کی مانند, شریف شخص کی احسان کی مانند یا وہ شریف شخص کے احسان کرنے کی طرح. قصرت له من الحمى لما, میں نے اس کے لیے اپنے کالے گھوڑے کو روکا, میں نے اس کے لیے اپنے کالے گھوڑے کو روکا جب میں اس کے پاس حاضر ہوا, اور وہ اپنے جگری دوست کے گھر سے بہت دور تھا, اور وہ اپنے جگری دوست کے گھر سے بہت دور تھا. وخبره بان الجرح يشوي, میں اسے بتا رہا تھا کہ یہ زخم جان لیوا نہیں ہے, یہ زخم جان لیوا نہیں ہے. وانك فوق اجلزة جموم, اور تم تیز رفتار مسلسل چلنے والے گھوڑے پر سوار ہو, اور تم تیز رفتار مسلسل چلنے والے گھوڑے پر سوار ہو, اور تم تیز رفتار مسلسل چلنے والے گھوڑے پر سوار ہو. ولو انی اشاء, اور اگر میں چاہتا تو میں اس سے اسی قدر دور ہوتا جتنا فرقدین نامی ستارے زمین سے دور ہیں. زمین کا لفظ یہاں نہیں ہے, لیکن بتانا ہی پڑے گا کہ زمین سے دور ہیں. جتنا میں ان سے اسی قدر دور ہوتا جتنا فرقدین نامی ستارے زمین سے دور ہیں. اگر میں چاہتا تو میں اس سے اتنا ہی دور ہوتا جس قدر فرقدین نامی ستارے زمین سے دور ہیں. ذکرت تعلت الفتیان یومن, میں نے ایک دن نوجوانوں کی ہنسی تفریح کو, مذاق اڑانے کو, دل بہلانے کو یاد کیا. میں نے ایک دن نوجوانوں کی تفریح کو اور مذاق اڑانے کو یاد کیا. وَإِلْحَاقَ الْمَلَامَةِ بِالْمُلِيمِ, اور ملامت کے مستحق شخص سے ملامت کو منسوب کرنے کو یاد کیا, ملامت کے مستحق شخص سے ملامت کو منسوب کرنے کو یاد کیا, ملامت کے مستحق شخص سے ملامت کو منسوب کرنے کو یاد کیا.